بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے ایک مووی جو بہت کنٹروورشل شکل اختیار کر چکی ہے بھارت کے اندر بھی اور تقسیم کا باعث بن رہی ہے, اس کے اوپر بی بی سی نے بھی ایک فیچر کیا ہے. اس نے بھی لکھا ہے کہ جو فالٹ لائنز ہیں مزید اس میں وائڈن ہوتی جا رہی ہیں. اس کا نام ہے جناب کشمیر فائلز. اور کشمیر فائلز کے اندر جس طرح سے جھوٹ بولا گیا, جس طرح سے کشمیری مظلوم مسلمانوں کو ظالم پینٹ کیا گیا, وہ بظاہر ایک مووی تو ایک ویور کے لیے لگتی ہوگی, لیکن اس مووی کو جو سپانسر کر رہے ہیں, اس مووی کو جو بیک اپ کر رہے ہیں, اس مووی کو پھیلانے کے اندر جن کا کردار رہا ہے وہ بی جے پی ڈائریکٹلی سامنے آئی ہے. اور اس کو جناب جو ان کا پی ایم او ہے, جہاں پہ نریندر مودی بیٹھتا ہے, وہاں پہ اس کی پروڈکشن ٹیم کو بلایا گیا, ان کو اپریشیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر جو ٹیکسز موویز کے اوپر جو ان کی گورنمنٹ چارج کرتی ہے اس کو بھی ویو کر دیا گیا. اور ان کے جو گنڈے ہیں آر ایس ایس کے, بی جے پی کے, انہوں نے جا کے ملک بھر کے جو سنیما گھر ہیں وہاں پہ جو دوسری موویز ہیں ان کو ہٹایا گیا اور اس مووی کو زبردستی چلوایا گیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ پیسے بھی آر ایس ایس کی طرف سے سپانسر کیے گئے. یہ مووی, اس مووی کی اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کو, جو کشمیری پنڈت ہیں, ان کا جو 1990s کے اندر معاملہ اٹھا کہ ان کو وہاں سے انہیں جانا پڑا, اس کو کیوں نام دیا گیا کہ جو کشمیری ہیں, مظلوم کشمیری مسلمان ہیں, انہیں ہولوکاسٹ کا نشانہ بنایا اور انہیں وہاں سے زبردستی بے دخل کیا. اس وقت بھی ایک بہانہ تھا 1990s کے اندر کہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کو نکالے جانے کا جو فائدہ براہ راست وہ اس وقت کی جو ہندوستان کی حکومت تھی اس کو ہوتا تھا. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آپریشنز تھے ان کو مزید لانچ کرنا تھا, اس کے لیے ایک بہانہ بنانا تھا. اب کیونکہ بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہے اور یہ بالکل کلیئر ایجنڈا ہے, اس میں کوئی مخفی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو اس طرح تبدیل کر لیا جائے کہ وہاں پہ میجارٹی جو ہے وہ جموں کی طرح ہندوؤں کی ویلی کے اندر بھی ہو. اور جب الیکشنز ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا جو اگلا سی ایم ہوگا, جو کٹ پتلی سی ایم ہوگا مقبوضہ کشمیر کا, وہ جو سی ایم ہوگا وہ جناب ایک ہندو سی ایم ہوگا اور بی جے پی کا ہوگا. اس سلسلے میں جناب وزٹ کیا جا رہا ہے ایک آرٹیکل 370-35A کی ایبروگیشن کے بعد 19 کے بعد یہ وزٹ کیا جا رہا ہے. نریندر مودی جو ہے وزٹ کر رہا ہے اور اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ وزٹ ہے جسے نام دیا گیا پنچایتی راج دیواس ڈے کے اوپر یہ وزٹ کیا ہے, ارینج کیا گیا ہے. 24 اپریل کو یہ وزٹ ہوگا. اب 24 اپریل کو جناب یہ بتایا جا رہا ہے, جو سامنے خبریں آ رہی ہیں, ایک تو سیکیورٹی کے انتہائی اقدامات وہاں پہ کیے گئے ہیں اور بالکل لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے. وہاں پہ کرفیو کا سما ہوگا, کسی کشمیری کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہی لوگ جن کو باہر سے لایا جائے گا, یہاں پہ پلیس کیا جائے گا, انہی کے ساتھ جو ہے انٹریکشن مودی کی ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ جو کچھ پروجیکٹس کی افتتاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کچھ ہزار کروڑز کے پروجیکٹس جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کے افتتاح کی بات ہو رہی ہے. مودی کا وزٹ ایک خاص ٹائم کے اندر, اس سے پہلے ایک پورا ماحول بنانا, اور اب یہ بی جے پی کی فاشسٹ گورنمنٹ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وزٹ کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے جناب. اس پہ بات کیا ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب کو, سینئر حریت رہنما ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب, بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ. ٹو سٹارٹ وتھ جی ایڈوکیٹ پرویز ملک صاحب, 2019 کے بعد مودی کو مقبوضہ کشمیر جو ہے وزٹ کرنا یاد آ گیا. اس کے دوران 2 مرتبہ وزٹ کیا, لیکن وہ ڈائریکٹلی فورسز کے ساتھ اس نے اپنے جو ریلیجس ڈے ہیں ان کو منانے کے لیے وزٹ کیا. ہاؤ ڈو یو سی دس وزٹ, اور اس سے پہلے جو پورا ماحول بنایا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا آج کے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا. دیکھیں 5 اگست کے بعد یہ نریندر مودی کا گو کہ پہلا وزٹ ہے, لیکن ان کی جو ساری گورنمنٹ مشینری ہے وہ تقریباً آلموسٹ سری نگر میں ہی بیٹھی ہوتی ہے. کبھی ایک منسٹر صاحب آتے ہیں, کبھی دوسرے منسٹر صاحب آتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی مرہم نہیں لگانی ہوتی ہے کشمیریوں کے زخموں پہ, بلکہ یہ میکنائزیشن کے جو ان کے طریقے ہیں ان کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ہر دن آتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں جب 5 اگست کے بعد جیسے آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ جو ان کے جو ڈیزائن تھا, جو مقاصد تھے, ان میں
بلکہ ہم کہیں کہ 70-80% تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ڈیموگرافک چینجز انہوں نے کر دیے ہیں. اس کے بعد وہاں کی ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. حریت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہائنڈ دا باز کر دیا ہے, اور قبرستان کی سی خاموشی وہاں پیدا کر دی ہے. اور جو بھی آواز نہیب سے نہیب آواز بھی جو ہوتی ہے تو اس کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. اور ڈریکونین لاز اس وقت بدستور چل رہے ہیں. اب مودی جی جو آج آ رہے ہیں تو وہ ایک امپریشن, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اب دنیا کو کہ دیکھیں جب سے میں آیا, جب سے میں نے حکومت سنبھالی ہے, جب سے 5 اگست کے اقدامات جب سے ہم نے کر رہے ہیں, ہم نے پیسفل کشمیر کو بنا دیا, پرامن ہے. لیکن یہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جس دن یہ آئے گا مقبوضہ کشمیر, جب اس کا وزٹ ہوگا, وہی کال حریت کانفرنس کی طرف سے ہے, ایک سٹرائک ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے. دیکھیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کوئی جنگ نہیں کر رہے ہیں ہندوستان کے خلاف, ہم ریزسٹنس میں ہیں. اب ریزسٹنس کے طریقے یہی ہے ہمارے پاس, کیونکہ 10 لاکھ فوجیوں کو تو ہم گولیاں تو نہیں مار سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ویپن ہے, نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہے کہ ان کو ماریں گے. ہم ایک اس دفعہ پھر ریزسٹ کریں گے, ہم سٹرائک پہ جائیں گے. اس کی ملاقات انہی لوگوں سے ہوگی جو اس کے پیمپرڈ ڈیلیگیشنز جو ہوں گی, جو اس کے ساتھ بیٹھیں گے. کیونکہ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حریت کانفرنس کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ایکسس دی جائے, اس کے باوجود کہ نریندر مودی بھی آئے, ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ بھی آئے. آپ کا میڈیا آتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسس دے دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے گا. لیکن جب آپ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں اور مینیپولیٹ کرتے ہیں تو وقتی طور تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا کو, یہ بڑا پیسفل ہے, پرامن ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو سچویشن ٹرگر ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. گویا کہ ان کا جو میڈیا ہے, کارپوریٹ میڈیا, وہ اس کو بالکل مختلف شکل اس کی پیش کرتا ہے. لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا کے جو بھی کچھ لوگ وہاں پہ ہیں, وہ جب اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ سارا جو ان کا ڈکوسلا ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی ایک کی وزٹ جو ہے اپنی جو اس کی کانسٹیٹیوئنسی ہے انڈیا میں, اس کو تو یہ پلیز کر سکتا ہے شاید, لیکن کشمیریوں کا اس کی وزٹ کوئی پلیز نہیں کر سکتا, ان کو کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, مقاصد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پرائر ٹو ہز وزٹ ایک کشمیری پنڈت کو چند نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا وزٹ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ بل کلنٹن کا جب وزٹ تھا 2000 کے اندر, تو کچھ نامعلوم افراد نے 35 سکھوں کو چٹی سنگھ پورہ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً مار دیا, انہیں قتل کر دیا گیا. آج تک ان کے جو کردار تھے وہ سامنے نہیں آ سکے, اور کشمیریوں کو کچھ مارا گیا اور شہید کیا گیا, اور ان کشمیریوں کا بھی کوئی پرسان حال نہ ہو سکا. یہ جو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ ہندو پنڈت جو ہیں وہ انتہائی مظلوم ترین لوگ تھے اور انہیں یہاں سے زبردستی نکالا گیا. اب جو نریندر مودی آ رہا ہے کشمیر فائلز کے بیک ڈراپ میں جو ہے وہ ان پنڈتوں کی آباد کاری کے لیے آ رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک یاسر بہت ویل آرکسٹریٹڈ ایک موو ہے. یعنی اس کی کڑیاں آپ نے جیسے آپ نے انٹرو میں کور کیا, اس وقت وہ جو ایک ہالوکاسٹ کا بیانیہ دیا گیا اور پنڈتس کو وہاں پہ مظلوم بنا کے پیش کیا گیا, یہ اگر اب آپ اس کی کڑیاں ملائیں تو یہ ایکچولی ایک پورا ایک پلانڈ ہے ایک ایڈوانٹیج لینے کا, اور الٹیمیٹ اس کے 2 ہی مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا ڈیموگرافی چینج کرنے کا ایجنڈا ہے اس کو پرسو کرنا ہے. پنڈت تو تعداد میں بہت کم ہے, اس کا مطلب یہ ہے, آپ بتائیے گا آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, کہ اس کا مطلب تو یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پنڈتس, اٹس آل اباؤٹ the demographic change that they want to do. دیکھیں پنڈت اگر تعداد میں کم بھی ہوں لیکن وہ سمبلائز کرتے ہیں وہاں کی ایک رسپیکٹیبل سو ٹو سے کمیونٹی کو, ایک وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان کی آڑ میں کچھ کیا جا رہا ہے, ان کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت اگر 10 لوگ گئے اور اب وہ 100 ان کی جگہ واپس جا رہے ہیں تو اس کا کوئی چیک تو نہیں ہے نا. تو وہ اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی بنانے کا یہ ایک پورا ایک پلان ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ یہ ایک نیچرل جو ہے ڈسکورس لگے لوگوں کو کہ یہ چونکہ پہلے ان کے ساتھ ظلم یعنی ہوا آباد کاری مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اب ممکنہ طور پہ ہونے والی ہے وہ
पंडितों की आड़ में की जाएगी और उससे इनकी आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश जी, और इससे दो, और यही मकसद था कश्मीर फाइल्स का भी, मेरा ख्याल है ये उनकी ओवरऑल जो एक मीडिया और परसेप्शन मैनेजमेंट का जो एक उनका स्ट्रेटजी है, ये उसका एक हिस्सा है। और मेरे ख्याल में अगरचे ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, लेकिन उसका एडवांटेज हो रहा है मोदी को, और मोदी का जो एक हिंदवाता का एजेंडा है। आप ये देखिए कि उनके जो रीसेंट स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें 6 में से 5 रियासतों में इनको जो है, जो कि टिपिकली कांग्रेस की जहाँ डोमिनेंस थी वहाँ पे इन्होंने स्वीप किया है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी का हिंदू वोटर मोदी की तरफ माइल हो रहा है, माइल हो रहे हैं, मतलब वो वापस मतलब इनकी तरफ आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, और उनका जो है इनके ऊपर यकीन बढ़ रहा है कि ये उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो हैं इसको हिंदू स्टेट बनाएंगे। ये ओवरऑल ना सिर्फ ये कि भारत पूरे में बल्कि कश्मीर में भी अखंड भारत का ये जो concept उनके है। उसको कर रहा है। और इसी को अगर हम साथ देख लें कि वो कितना एडवांटेज ले रहे हैं इंटरनेशनल जो है सपोर्ट का। आप ये देखिए कि That's very important। यानी भारत में सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर में तो जुल्म हो ही रहा है, वो तो 3 दहाइयों से हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है, लेकिन अब तो मेनलैंड भारत में आप देखिए कि उन मुसलमानों के साथ मतलब अब वो शिफ्ट कर गए हैं। पहले उनका जो बयानिया होता था या एक जो हेट्रेड का उनका जो एक कैंपेन होती थी, जो कि ख़ास तौर पे इंतखाबात से पहले वाले टाइम में वो उनके उसको बड़ा जो है वो एक हम उसमें देखते थे, एक राइज देखते थे। अब वो मुसलमानों पे जो फैल गया है, यानी सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग उनका अब एजेंडा नहीं है, अब वो मुसलमानों को जो है वो पिन डाउन कर रहे हैं। और उसमें आप देखिए कि वो उनको प्रॉबेबली इस रीजन में चूँकि उनकी ज़रूरत है वेस्टर्न पावर्स को, तो वो इसके ऊपर उनकी टेसिट अप्रूवल है और वो उस चीज़ को हालिया जो बयान आया है अमेरिका और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका बयान, वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसके अंदर उन्होंने दोबारा अगर दहशतगर्दी की बात की है, दोबारा पाकिस्तान के खारजा ने फिर इसको रद्द भी किया है इस पे। और वो 20 लोगों का वहाँ पे जी घर जलाए जाते हैं, इतना बड़ा एक इंसिडेंस होता है, वो एक मजहबी जो है उनके उसके बाद गैदरिंग के बाद, और उसके ऊपर भी अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है कि जी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखिए कि ये तो एक बहुत ही बिनाइन या माइल्ड किस्म की स्टेटमेंट है, यानी कम से कम उनको ये कहना तो चाहिए था कि हम इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे, इस थोड़ा सा इसी टॉपिक पे रहते। एडवोकेट साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि कल जो गैर कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में जाकर आबाद होंगे, हिंदू पंडितों की शक्ल के अंदर, उनकी डिस्गाइज के अंदर या किसी और सूरत के अंदर, और कश्मीरी उसको रिटेलिएट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, तो फिर ही कहा जाएगा देखें जनाब कि हम तो कश्मीर फाइल्स में ऑलरेडी कह चुके हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ होलोकास्ट हुआ। ये तो एक बड़ा विशियस किस्म का गेम प्लान है जो तैयार किया गया है। डोंट यू एग्री विद दिस? कश्मीरी पंडितों से कश्मीर की डेमोग्राफी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि कश्मीरी हमारा हिस्सा बाहर तो ये नहीं, मैं आपको बताऊं, वो हमारा ऑलरेडी हिस्सा है और कश्मीर क्या ही उनका वोट है, हम उसके वोट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं वरीयत कॉन्फ्रेंस के। वो कल जब एक प्रोसेस चलेगा, उनको राइट टू वोट देना चाहिए, और हमने हमेशा उनको वेलकम किया और आज भी करते हैं। वो आएँ और उसी तरह हमारे साथ रहें जिस तरह वो पहले रहते थे। लेकिन हिंदुस्तान का डिज़ाइन डिफरेंट है, वो इसको पैटर्न चेंज करना चाहता है। जैसे फ़लस्तीन की फ्रंट पे कश्मीरी पंडित वो चाहते हैं कि कश्मीरियों और पंडितों के दरमियान एक खाना जंगी की सी कैफियत हो, वहाँ पे एक सिविल वार हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान कश्मीरियों का पिछले 30 साल से, जब से ये इस रेजिस्टेंस में, वो इनकी विल जो है उसको ब्रेक नहीं कर सका। मैं आपको ध्यानदारी से कहूँगा, आज भी आप सिर्फ 15 मिनट के लिए, मेरा सवाल ये था एडवोकेट साहब, मेरा सवाल ये था कि कल जिस तरह से ये मोदी जा रहा है, हाँ, अपने एजेंडे के साथ जा रहा है, ये आबादी के तनासुब में तब्दीली के लिए जो कोशिश करेंगे, और उसमें यकीनन कश्मीरी रेजिस्ट इसलिए करेंगे कि वो गैर कश्मीरी आबाद, देखें पंडित, और अगर वो गैर कश्मीरी को देखें, ये तो बात क्लियर है ना, कश्मीरी पंडितों को वापस लाता है तो उसको तो हम वेलकम करते हैं, हमने उनको दावत भी दी, वो रियासती तो निकाला नहीं था, हाँ वो रियासती बाशिंदे हैं।
لیکن اگر آپ غیر ریاستی باشندوں کو نان اسٹیٹ سبجیکٹس کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انٹینشنز کلیئر ہیں, آپ ڈیموگرافک چینجز تو دیکھیں. بتا رہے ہیں, دیکھیں 4 یہ جو 4,000 یا 5,000 اس کے دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو ہجرتیں تو ہوتی رہتی ہے. جب 40,000 50,000 ہمارے مہاجرین جو آپ کے اس وقت آزاد کشمیر میں ہیں وہ جبر سے نکلے, کیونکہ وہاں پہ ہندوستان نے ان کا جینا آرام کر دیا. لیکن جو کشمیری پنڈت نکلا نا اس کے لیے آپ نے فیسیلیٹیشن دی, ان کو گاڑیاں دے دی. اس وقت جو وہاں کا گورنر تھا جگموہن, جو کہ بدنام زمانہ ہی سے آلموسٹ ٹیررسٹ, اس نے دہلی میں بھی کئی آپریشنز کیے ہیں. مجھے بتائیں کہ آج بھی جو کشمیر میں پنڈت کچھ رہتے ہیں 2%, 4%, 5%, ان کا جب بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جلاتے بھی ہیں, جو ان کا دکھ بھی بانٹ لیتے ہیں. ایون سکھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ ایک پرٹیکولر کلاس ہے جو 90 کے بعد جو پیدا ہوئے نا, آپ 90 کے سے پہلے کے جو پنڈت ہیں نا آپ ان کو دیکھیں, جو اس کے بعد آؤٹ سائڈ کشمیر جو پیدا ہوئے ہیں ان کو بلکہ ان کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ جو مسلمان وہاں پر انہوں نے آپ کے آبا و اجداد کو قتل کیا. یہ جو کشمیر فائلز ہے یہ اسی جنریشن کو تیار کرتے ہیں, گو کہ ان کے جو والدین ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, پلے ہیں, بسے ہیں, ہمارے گھر ایک ساتھ تھے, بہت ساری چیزیں ہماری مشترک تھی, ہماری کچھ ثقافت بھی اگر ہم دیکھیں نا بہت ساری چیز. آپ کشمیری میوزک کو آج بھی دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں تو کشمیری پنڈت جو پرانا ہے نا اس نے آج بھی اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اس زبان پہ ہم سے زیادہ وہ کام کر رہا ہے. اس کی کشمیریت پہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ لیکن کشمیری ریزسٹ کرے گا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کشمیری ریزسٹ کرے گا. 100% اگر ان کو کوئی اسپیشل قسم کی جو کالونیز میں بسایا گیا تو میں یہ کہوں گا, ہم نہیں کہیں گے کہ وہ نہ آئے, لیکن جو ان کے لیے آپ اسپیشل کالونیز بناتے ہیں اس سے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. یہودی بستیوں کی طرز کے اوپر جو بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے مارشل صاحب, اگر ہم دوبارہ بات کر لیں اس کی مودی کے وزٹ کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو انویسٹمنٹ کہ یہاں پہ انڈسٹریل جو زون جو ہیں ان کا افتتاح بھی کرے گا, اور یہاں پہ کوئی پاور کے پروجیکٹس ہیں اس کا بھی افتتاح کرے گا. ایسے حالات کے اندر جب کہ کشمیریوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, پچھلے 1 مہینے کا ڈیٹا اٹھائیں تو 25 سے 30 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے, کیا کوئی کشمیر میں فورن انویسٹمنٹ یا انڈین جو کارپوریٹ مائٹ ہے جو کہ مودی کو لایا بھی ہے, اس کو دوبارہ بھی لے کر آ رہا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کشمیر میں ہوگی, اور کیا وہ کامیاب ہوگی جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سب یہاں پہ بہتر ہے, سب اچھا ہے؟ دیکھیے کور سٹوری تو ان کی یہی تھی جب انہوں نے ریاست کے تشخص کو پامال کیا اور جو اپنی ان کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی اس کو 5 اگست کے اپنے اقدام سے اس کو ختم کیا, تو اس میں اس کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے تھے کہ ہم بیسیکلی اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا لائیولیہڈ بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ جو ہے ان کو مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں باقی جو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اوور آل مودی کے اس ٹینیور میں بھارت کی اپنی جو اکانومی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہی آپ کوئی فیوچر اس کی فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی فارن انویسٹمنٹ یا کوئی جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوشش ضرور کریں گے, کیونکہ اکانومی میں اور ایک اتنی چھوٹی ایک لمیٹڈ ایریا میں پروجیکٹس کو لانچ کرنے میں اس کو انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے انسینٹیو, بات یہ کہ چلیں گے کیسے یہ پروجیکٹ, 7 لاکھ کشمیری بے روزگار ہو گیا ہے, 3 سے 4 ارب ڈالرز کا کشمیریوں کو نقصان ہو گیا ہے, ان کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں, ان کا ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہے, ان کا ٹورزم تباہ ہو گیا ہے. ایسے وقت کے اندر جب کشمیریوں کو دبا کر باہر سے انویسٹر لائیں گے, کشمیری تو نہیں مانیں گے اس چیز کو. جی بالکل, اس سے ایک جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک فرکشن پیدا ہوگی, اور لیکن شاید لارجر کانٹیکسٹ میں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ریزسٹنس آتی ہے جو ہے نیو دہلی وہ مختلف طریقوں سے, وہ بھلے کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا طریقے ہوں یا ایڈمنسٹریٹیو یا لیگل طریقے ہوں, وہ اس کی اوپریشن بڑھتی جاتی ہے. اور یہ میرے خیال میں تو ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی فرسٹریشن لیول کی اور ان کے فیلئر کی جو ریٹ ہے
وہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے؟ یہ جو کشمیری مطلب نہ، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو نئے حربے استعمال کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے تمام حربے فیل ہو چکے ہیں، ناکام شکست کا سامنا یہ کھا چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب، ڈیلیمیٹیشن جو ان کا متنازع کمیشن ہے، اس کی جو اس سے پہلے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں، جو انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ان کی سیٹس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ ان کی جو نمائندگی ہے وہ اس یو ٹی کے اندر وہ زیادہ بڑھائی جا سکے، جموں کے حوالے سے خاص طور پہ بات یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اس کی بھی رپورٹ فائنل سامنے آ جائے گی۔ مودی کا وزٹ، ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی متنازع رپورٹ کا سامنے آنا، اور اس سے آگے پھر جو ان کے نام نہاد کٹ پتلی الیکشنز ہیں اس کے انعقاد، یہ سارا گیم پلان کا حصہ آپ کو لگتا ہے؟ ایک پوری سیمیٹری میں چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں سر، 100% وہی چیز ہے۔ دیکھیں، ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہم لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ حریت کانفرنس سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ وہاں پہ آپ کے پاس میکانزم یہی ہے نا کہ حریت کانفرنس کال دیتی ہے تو کشمیر بند ہوتا ہے، حریت کانفرنس کال دیتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہی آپ کے پاس پیرامیٹرز ہیں نا ماپنے کے لیے۔ شہید ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لوگ، نمبرز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کشمیری سب سے ہمارے زیادہ ان لوگ سے ہوتے ہیں۔ تعلق۔ دیکھیں، ہمیں تو سب سے پہلے تو ہم نے تو کبھی اس الیکشن کا تو ہم اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنے ہیں کبھی۔ آفٹر 87 کے بعد، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ جو بیلٹ جو بیسیکلی آپ نے بے نقاب کیا انڈیا کو۔ جب 87 میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے خود ہی اپنے کرونیز اور اپنے لوگ بٹھانے، تو ہم نے اس پروسیس کا بائیکاٹ کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے الیکشنز نہیں لڑے۔ بات یہ ہے کہ ہم وہی کال دے دیں گے اپنی، وہی بائیکاٹ ہوگا، یہ بکسے بھر لیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ گراؤنڈ پہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے گراؤنڈ پہ کوئی چینج آ سکتی ہے، وہ تو عملاً نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کا اس دفعہ یہ ڈیزائن ہے کیونکہ جو آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے نریندر مودی کی بڑی کوشش ہے کہ ایک جموں کا وزیر اعلیٰ وہ لے آئے اور ایک ہندو وزیر اعلیٰ لے آئے، تاکہ وہ جو اس کی دو تین چیزیں یہ کریں گے۔ میں آپ ابھی سے دیکھیں ہمارے جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ان کے پر انہوں نے چارج شیٹ جو کیے ہیں وہ ان پہ اب فرد جرم بھی عائد ہوئے ہیں اور ان کے ٹرائل بھی انہوں نے شروع کر دیے۔ ایک تو یہ جموں کا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ ڈیموگرافک چینجز تو کر لی ہے انہوں نے ایک سنی کس کی ہے، وہ جو فاروق عبداللہ تھے، مفتیز تھے، جو آج تک ان کے وہاں پہ محبوبہ مفتی کو بھی گھر میں نظر انہوں بند نے کیا ان کا ہوا، نہیں ٹھیک ہے۔ سنا۔ میں یہ کہوں گا کہ جی فائنلی یہ ہے کہ انہوں نے جموں سے لانا ہے اپنا وزیر اعلیٰ، اور جو اگلے الیکشن میں 100% ہمیں یہ خوف ہے کہ ہماری لیڈرشپ جس میں یاسین ملک صاحب ہے، آسیہ ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ ان میں سے 2 سے 3 لوگ وہ ہینگ بھی کر دیں گے۔ دیر از اے اسٹرانگ بہت تشویشناک بات یہ بات ہے۔ کرن پرویز احمد صاحب، اعجاز ملک صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور یقیناً وزٹ ہے، اس وزٹ کا سب کو معلوم ہے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ کشمیریوں کو مزید کرب کیا جائے گا، ان کی زندگی مزید اجیرن کی جائے گی، اور اس کے جو فالس نیریٹو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ وہ آئندہ جو ان کے ڈھونگ انتخابات ہیں، کٹ پتلی انتظامیہ ہیں، اس میں اپنی نمائندگی کو مزید بڑھایا جا سکے اور RSS کے گنڈے مزید لائے جا سکیں۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔